غزہ میں ہر روز اسرائیلی درندگی کی خبریں دکھانے والے بتانے والے الجزیرہ کے پترکار وائل الدحدوح نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک دن وہ خود خبر کا حصہ بن جائیں گے اور ان کے بارے میں رپورٹنگ کی جائے گی اور انہیں بھی غزہ کے عام شہریوں کی طرح ٹی وی اسکرین پر روتا بلکتا دکھایا جائے گا۔ جی ہاں، الجزیرہ کے پترکار وائل الدحدوح بیتے 7 اکتوبر سے ہی لگاتار غزہ میں مقیم تھے اور غزہ کی پل پل کی تصویریں الجزیرہ ٹی وی چینل کے مادھیم سے دنیا کو دکھا رہے تھے اور یہ دکھا رہے تھے کہ کس طریقے سے اسرائیل غزہ پر اپنی بربریت لگاتار جاری رکھے ہوئے ہے، معصوموں کو نشانہ بنا رہا ہے، ہاسپٹل کو نشانہ بنا رہا ہے، مسجدوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور کیمپ کو نشانہ بنا رہا ہے اور حماس کو مٹانے کے نام پر ہزاروں فلسطینی بچوں کو نگلتا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں وائل الدحدوح اپنے کیمرے کے مادھیم سے رپورٹنگ کے ذریعے سے لگاتار دنیا کو دکھا رہے تھے، لیکن شاید انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن وہ خود اس کا شکار ہو جائیں گے۔ جی ہاں، وائل الدحدوح کے تعلق سے خبر یہ ہے کہ الجزیرہ کے رپورٹر وائل الدحدوح کی فیملی کے 4 ممبر اس پورے حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان میں الدحدوح کا 16 سال کا بیٹا محمود، 7 سال کی بیٹی شم اور 1.5 سال کی پوتی ایڈم اور ان کی پتنی بھی شامل ہیں۔ یعنی الدحدوح کے فیملی کے 4 کی ممبرس، یا یوں کہیں کہ جن کی ممبر سے مل کر کے فیملی کی روح تیار ہوتی ہے، وہ سبھی کے سبھی غزہ میں استھت النصیرات کیمپ میں اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، مارے گئے۔ اس طرح جب وائل الدحدوح کو اپنے فیملی کے مارے جانے کی خبر ملی تو ان کی آہ نکل گئی اور وہ چیخنے لگے، چلانے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کریں۔ وہ بدحواس ہو گئے۔ اپنے 16 سالہ نوجوان بیٹے محمود کے چہرے کو دیکھ کر وہ پھوٹ پڑے، بے تحاشا رونے لگے، روتے ہوئے کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رب کا شکر ادا کر رہے تھے، شہادت کی گواہی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی معصوم پوتی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر بے تحاشا ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان کا جسم کانپ رہا تھا، ہونٹوں پر لرزہ تھا، زبان پر لا الہ الا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات لگاتار وہ دہرا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے جا رہے تھے اسرائیل دہشت گرد نے ہمارے بچے کو چھین لیا، ہمارے بچوں کو شہید کر دیا، ہمارے معصوموں کی جان لے لی۔ دوستو، ایسا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جس بوجھ کا وزن سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے مرے ہوئے اولاد کو اپنے ہاتھ میں اٹھانا۔ یہ وزن بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے اور یہ کسی سے اٹھائے نہیں اٹھتا، چاہے وہ باپ ہو یا دادا ہو، کیونکہ اپنے اولاد کے لاش کا وزن سب سے زیادہ وزنی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے۔ اس میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، رقت ہوتی ہے اور غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، کئی طرح کے جذبات ایک ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ بوجھ دنیا کا سب سے بھاری اور وزنی بوجھ ہو جاتا ہے۔ اور وائل الدحدوح کو یہ سب سے بھاری وزنی بوجھ اس وقت لگا جب وہ اپنے پوتے اور اپنے بیٹے کو اپنے گود میں اٹھا کر کے دیکھ رہے تھے۔ دوستو، یہ کوئی پہلا ایسا موقع نہیں ہے جب الجزیرہ کے رپورٹرز کو غزہ میں یا فلسطین میں ٹارگٹ کیا گیا ہو اسرائیل دوارا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 2022 میں شیرین ابو عاقلہ کو اسرائیلی فوجی نے گولی مار دی تھی، ہلاک کر دیا تھا، اور اس کے ٹھیک 1 سال پہلے مئی ہی کے مہینے میں سن 2021 میں غزہ میں استھت الجزیرہ کے دفتر کو اسرائیل نے دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ انٹرنیشنل میڈیا کے چینلز تھے۔ اس پورے ٹاور کو اس لیے اسرائیل نے اڑا دیا تھا تاکہ غزہ کی سچائی دنیا کے سامنے نہ پہنچنے پائے۔ یہ ہے اسرائیل کی دہشت گردی، اسرائیل کی بربریت، اسرائیل کی سفاکی، تاکہ دنیا کے سامنے وہ تمام چیزیں فوٹیج کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں نہ پہنچنے پائیں اور غزہ کے لوگوں سے انسانی ہمدردی نہ جڑنے پائے۔ اسی لیے اسرائیل نے غزہ میں رپورٹنگ کرنے والے، زمینی سچائی دکھانے والے اور ملبوں کے ساتھ انسانی لاشوں کا ڈھیر بھی دکھانے والے ان کیمروں کو خاموش کر دینے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اسرائیل، یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ دوستو، یہ تو رہا ایک پہلو۔ اب آئیے آپ کو ہمارے ہندوستان کے کتھت پترکاروں، یا یوں کہیے ریل بنانے والے، فوٹو کھنچوانے والے، کامیڈین، ان پترکاروں کی بات کرتے ہیں جو اسرائیل جا کر کے واپس لوٹ چکے ہیں۔ کوئی ریل بنا کر واپس لوٹ چکا ہے، کوئی فوٹو کھنچوا کر واپس لوٹ چکا ہے، کوئی کامیڈی کر کے لوٹ چکا ہے اور کوئی اپنی بے عزتی کروا کے لوٹ چکا ہے۔ اور آج بات کریں تو بھارت کے کتھت پترکار اسرائیل میں جا کر کے یک طرفہ رپورٹنگ کر کے، یا یوں کہیں ہوٹل کے کمرے سے جنگ کی رپورٹنگ کر کے واپس لوٹ چکے ہیں، اور اب انہیں دلی اور نوئیڈا کے اسٹوڈیو میں وہی سب کچھ کلا بازی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور وہ لگاتار وہ کلا بازی کر رہے ہیں، کیونکہ
اس سے یہاں کی جنتا کو ڈائیورٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اصل ایشوز سے، اور انہیں ایجنڈا چلانے میں مدد ملتی ہے، ورنہ ان میں سے کوئی بھی پترکار غزہ میں کبھی نہیں گیا، غزہ کی زمینی حالات کو اس نے اپنے کیمرے میں قید نہیں کیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مالک نے کہاں بھیجا ہے اور کہاں جانا ہمارے لیے ہمارے ایجنڈے کو سوٹ کرتا ہے، اسی لیے وہ تمام حرکتیں کر کے وہ لوگ واپس لوٹ چکے ہیں۔ دوستو اخیر میں ایک اور آپ کو جانکاری دے دیں کہ وائل الدحدوح کی طریقے سے ہی ایک اور پترکار محمد فراح کے فیملی کو نشانہ بنایا گیا، اور ان کے بچے اور ان کی بیوی اس حملے میں شہید ہو گئے، جو کہ غزہ کے خان یونس کیمپ میں مقیم تھے۔ اسرائیلی بموں میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اس طریقے سے 2 پترکاروں کی فیملی کو تباہ کر دیا گیا، اور جب 2 پترکاروں کو ان کے فیملی کے تباہ کی خبر ملی تو دونوں کے حواس باختہ ہو گئے، اور ساتھ ہی پترکاروں نے انہیں تسلی دی، دلاسا دینے کی کوشش کی، لیکن یہ تسلی، یہ دلاسا لاحاصل ہے، کیونکہ اپنوں کے کھونے کا غم وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنوں کو کھویا ہے۔ بہرحال اس پورے ایشو پر آپ کو کیا کچھ کہنا ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔